نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، بے شک ہم نے نازل کیا تورات کو، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ یحکم بها النبیون الذین اسلموا، فیصلہ کرتے اس کے ساتھ نبی جو فرما برداری کرنے والے ہیں، للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہیں، والربانیون اور رب والے، والاحبار اور علماء، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس وجہ سے کہ وہ نگران بنائے گئے اللہ کی کتاب سے، وَقَالُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہی دینے والے ہیں۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، پس نہ ڈرو لوگوں سے اور ڈرو مجھ سے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو شخص فیصلہ نہ کرے اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پس یہی لوگ ہیں انکار کرنے والے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا 7واں رکوع آیت نمبر 44 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب العالمین اس آیت مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ یہود کا تذکرہ کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا جھوٹ سننے والے ہیں، حرام خور ہیں، اور اپنے مطلب کا فیصلہ کروانے کے لیے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ جاتے ہیں، تو آپ ان کے درمیان چاہیں تو فیصلہ فرمائیں، چاہیں تو نہ فرمائیں۔ وہ کیوں آتے ہیں آپ کے پاس؟ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے۔ جب وہ آپ کو نبی نہیں مانتے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، تو فیصلہ کروانے کیوں آتے ہیں؟ معلوم ہوا وہ صرف اپنے مطلب کی بات لینے آتے ہیں، فیصلہ کروانے نہیں آتے۔ اگر انہوں نے فیصلہ صحیح مقصود ہوتا تو تورات کے مطابق کر لیتے۔ تو آج کے سبق میں تورات کے بارے میں فرمایا کہ تورات کو بھی تو ہم نے ہی نازل کیا تھا، اور اس کے اندر بھی ہدایت اور نور کے فیصلے موجود تھے۔ تو یہ جو تورات کو چھوڑ کر آپ کے پاس آتے ہیں، یہ صرف اپنے مطلب کی بات لینے کے لیے آتے ہیں، ورنہ در حقیقت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں اور نہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں یہ بدبخت۔
فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، یقیناً ہم نے ہی تورات کو بھی نازل کیا۔ تورات بھی اللہ ہی کی نازل کردہ کتاب ہے، اور جو اللہ نے اپنے سچے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ طور پر آ جائیں، اور موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ واتممناها، پہلے اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کا حکم دیا، پھر پورا کیا۔ فتم میقات ربی 40 لیلہ، پھر 40 راتیں ہو گئیں۔ 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام طور پر رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ان کو تورات عطا فرمائی۔ تو تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، جس اللہ تعالیٰ نے آخری نبی پر آخری کتاب نازل فرمائی، اس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل فرمایا۔ تو انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی ہے اور اس میں نور بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو کتاب، جو بھی آسمانی وحی آتی ہے، اس میں بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے ہدایت بھی ہوتا ہے، اندھیرے میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے نور کا سامان بھی ہوتا ہے۔ یحکم بہا النبیون، اسی تورات کے ساتھ اللہ کے نبی فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور بعد کے اندر کتنے نبی آئے بنی اسرائیل میں جو تورات ہی کے مطابق فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ نبی کون ہے؟ الذین اسلموا، جو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ نبی تو ہیں ہی اللہ کے فرما بردار، سبحان اللہ۔ سورۃ الانبیاء میں رب العالمین انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ جتنے میرے نبی تھے نا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں تو اس طرح دوڑ لگاتے تھے کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش فرماتے تھے۔ وَكَانُوا يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور اللہ کی ہر وقت پکار کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی اور امید رکھتے ہوئے بھی۔ اور وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اللہ کے حکم کے سامنے دبے رہتے تھے، جو رب حکم دیتا تھا فوراً اسی کے مطابق عمل کر لیا کرتے تھے۔ انبیاء تو پھر انبیاء ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی خاص صفت بیان فرمائی، الذین اسلموا، انبیاء وہ ہیں جو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتے تھے۔ اسلموا فرما برداری اختیار کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے پہلے اس بارے میں نہیں فرمایا، اذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا ابراہیم میرا فرما بردار بن جا، تو قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم نے فوراً کہا کہ میں تو فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے لیے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ متوجہ کر لیا، جھکا لیا اس ذات کے آگے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور یکسو ہو گیا، اسی کے در کا ہو گیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو فرمایا انبیاء الذین اسلموا، وہ تو اللہ کے ہیں ہی فرما بردار، اللہ کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے جھک جانے والے۔ فرمایا وہ اللہ کے فرما بردار نبی، وہ بھی تورات کے ذریعے فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ کن لوگوں کے لیے؟ للذین ہادوا، انہی یہودیوں کے لیے جو ابھی آج تورات سے بھاگتے ہیں، کبھی ادھر آتے ہیں اور کبھی قرآن کو بھی مانتے نہیں ہیں، بھاگتے تورات سے بھی ہیں۔ فرمایا انہی یہودیوں کے لیے ہم نے تورات نازل کی، انہی کے لیے بنی اسرائیل کے علماء تورات کے ذریعے فیصلے کیا کرتے تھے۔ والربانیون، اسی طرح انبیاء کے بعد اور بھی کئی اللہ والے، کئی رب والے، وہ بھی فیصلے کیا کرتے تھے۔ ربانیون رب والے، یعنی لوگ مراد نیک لوگ، جس کو اللہ والے، درویش۔ والاحبار، احبار حبر کی جمع، بڑے علماء۔ دیکھو درویش جو عبادت اور ریاضت کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک تعلق عبادت کے ذریعے ایسا بنائیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ درویشی اور اللہ کے ساتھ تعلق وہی درست ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو۔ شریعت سے ہٹ کر، شریعت مقدم ہے، شریعت سے ہٹ کر اور کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ سمجھ آئی نا؟ شریعت اور طریقت ان دونوں کا تلازم ہے آپس میں، یعنی لازم اور ملزوم ہے۔ شریعت کے راہ سے ہٹ کر
اور کوئی طریقہ، کوئی بدعات کے ذریعے، کوئی رسم و رواج کے ذریعے، وہ طریقہ جو ہے، مثال کے طور پہ اللہ کا قرب تو حاصل کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے، روزانہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں جناب جماعت کے ساتھ 5، تو ہم کہیں یار جی چلو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، آئندہ جو ہے نا یہ اشراق کی نماز کی بھی ہم جماعت کرائیں گے، اشراق کی نماز کی بھی کیا کرائیں گے؟ جماعت کرائیں گے، تو کیونکہ اللہ کا قرب جو حاصل کرنا ہے۔ بتاؤ، میری طرف دیکھیں نا جی، ہمارا چاچا جی آئے ہیں تو سب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اب ہم کہیں کہ اشراق کی نماز کی بھی کیا کرانی ہے؟ جماعت کرانی ہے، کیونکہ اللہ کا قرب جو حاصل کرنا ہے۔ بتاؤ یہ طریقہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں، یہ ہے شریعت کے خلاف، اور شریعت کے اوپر زیادتی، شریعت کے اوپر زیادتی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے علاقے کے حضرت مولانا اکرم صاحب بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، جماعت کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن ہے بڑے فقیر آدمی۔ ایک بندے نے ان کو کہا، استاد جی یہ اشراق کے نفل رہ جاتے ہیں نا، تو اگر آپ جماعت کرا دیا کریں تو۔ وہ بندہ بیچارہ سادہ تھا، اس نے کوئی اس طرح نہیں کہا، اپنے طور پہ اس نے اچھی بات سوچی، اگر یہ جماعت ہو جائے تو اچھی بات نہیں، آپ بھی چونکہ ادھر ہی ہوتے ہیں، ہم بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، تو ذرا سارے ساتھی اہتمام سے پڑھ لیں گے۔ استاد جی آگے کہنے لگے، ہاں بہت زبردست گال کی تھی تو، اتنی زبردست گال کہ اوئے ہوئے ہوئے واہ کیسی سوچ آئی، گال تیری بڑی زبردست ہے لیکن ہے شریعت کے خلاف۔ وہ ساتھی بڑے ہنسے، بھائی استاد بھی صحیح ہے، کہتے ہیں ہے بھی بڑی زبردست اور ہے بھی بڑی خلاف شریعت۔ گال ٹھیک ہے تیری لیکن شریعت کے خلاف اس طرح جائز نہیں میرا بھائی، ورنہ گال سوچی تو بڑی زبردست۔ تو ورنہ جتنی زبردست بات سوچے لیکن شریعت کے جب خلاف ہے تو پھر عمل اس پہ، استاد جن کا عمل اس پہ نہیں ہو سکتا، بات تو نے بڑی زبردست سوچی ہے۔ تو جتنی زبردست مرضی بندہ بات سوچ کے لے آئے، اگر شریعت کے خلاف ہو تو پھر اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا والربانیون، رب والے وہ ہوں گے جو رب کی بھیجی ہوئی شریعت کو بھی مانیں گے نا۔ اگر بندہ رب کی بھیجی ہوئی شریعت کو نہ مانے اور کہے میں بھی اللہ والا ہوں، تو یہ بات تو نہ ہوئی نا۔ والاحبار، احبار حبر بڑے علماء، بڑے علماء علم والے، فرمایا وہ بڑے علم والے بھی تورات کے ذریعے فیصلے کیا کرتے تھے۔ کیوں جی؟ فرمایا بمستحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ کتاب اللہ کی حفاظت ان کو سونپی گئی تھی نا، وہ نگران بنائے گئے تھے نا کتاب اللہ کے، تورات کو سیکھیں، تورات کو سکھائیں، تورات کو آگے اس نافذ کریں، ان کے مطابق فیصلے کریں۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے، اس لیے تورات کے ذریعے وہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو گویا اللہ یہودیوں سے یہ کہہ رہے ہیں، اگر تم کہتے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں اور قرآن کو نہیں مانتے، تو پھر کیوں آتے ہو میرے نبی کے پاس فیصلے کروانے کے لیے؟ اس تورات کے صحیح فیصلے مانو نا، اس پہ عمل کرو۔ جس کتاب کے ذریعے، تورات کے ذریعے اللہ نے کئی نبیوں کے نے فیصلے کیے، کئی علماء نے فیصلے کیے، کئی اللہ والوں نے فیصلے کیے، تو معلوم ہوا تمہارا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں۔ بھاگتے تورات سے بھی ہو تم، بھاگتے تم تورات سے بھی ہو، صرف دعویٰ ہے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، اور جب تورات کا کوئی مسئلہ اپنی مرضی کے خلاف آتا ہے پھر وہاں سے بھاگ کے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں، کیا پتہ یہاں سے کوئی نرمی والا فیصلہ ہو جائے۔ تو اصل میں تم خواہشات کی پجاری ہو۔ خلاصہ کیا نکلا؟ اصل میں تم خواہشات کے پجاری ہو، تورات کو بھی نہیں مانتے ہو، قرآن کو بھی نہیں مانتے ہو، بس اپنی خواہشات کو مانتے ہو، جیسے دل میں آیا، جو نفس نے چاہا، بس وہی تمہارا دین ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں نا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنایا ہوا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود گمراہ ہے، بھٹک رہا ہے، کیونکہ الہ اس نے معبود اپنی خواہش کو بنایا ہوا ہے، اور جیسے خواہش چاہتی ہے ویسے وہ کر گزرتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ۔ اب چونکہ علماء اور اللہ والوں کا ذکر ہوا، ساتھ ان کو اللہ نے نصیحت بھی فرمائی کہ اے علماء، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، لوگوں سے نہ ڈرا کرو، وَاخْشَوْنِ، مجھ سے ڈرا کرو، یعنی میری کتاب چاہے تورات چاہے قرآن وہ بیان کیا کرو لوگوں کے سامنے، اور قرآن پاک جب بیان ہوگا یا اللہ کی کتاب جب بیان ہوگی تو ظاہر بات ہے نا کہ عقائد پر بھی، لوگوں کے بعض عقائد پر بھی زد پڑے گی جن کا اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہوگا۔
ایسے اعمال پہ بھی زد پڑے گی جو اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا اب لوگوں کو دیکھ کر ایسا نہ ہو کہ کوئی آیت بیچ میں چھوڑ جاؤ کہ جناب اب فلاں ناراض ہوگا یا فلاں کے خلاف ہوگی۔ فرمایا نہ، فلا تخشوا الناس، مت ڈرو لوگوں سے، واخشونی، اور مجھ ہی سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت مت خریدو۔ دنیا کے 4 پیسوں کی خاطر اللہ کے احکامات کو تبدیل نہ کرو، اللہ کی آیات کو بیچو نہیں، اور اللہ کی آیات کے بدلے میں اور شریعت کے احکامات کے بدلے میں دنیا کے 4 ٹکے مت کماؤ۔ اور وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی شدید وعید ارشاد فرمائی کہ جو فیصلہ نہ کرے نا اللہ کی نازل کردہ کتاب کے ساتھ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ لوگ کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ رب نے جو فیصلہ والی کتاب بھیجی ہے، اسی کو فیصلہ والی کتاب ماننا پڑے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا، حفظ قرآن کریم آئین توست، حرف حق را فاش گویند دین توست۔ فرمایا قرآن پاک کو یاد کر، یہی تیرے آئین کی کتاب ہے، اور سیدھی سچی بات پھر کہہ دیا کر، یہی تیرا دین ہے۔ قرآن ہمارا آئین ہے اور سیدھی بات ہمارا دین ہے۔ قرآن پاک آئین کی کتاب ہے۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم سے پوچھا گیا تھا، آپ جو ملک بنانے چلے ہیں، اس کا کوئی آئین، کوئی دستور وہ بھی بنایا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا، میرے ملک کا آئین تو 14 صدیاں پہلے ترتیب دیا جا چکا ہے۔ قرآن مقدس یہ آئین پاکستان ہے، قرآن مقدس یہ پاکستان کے قانون کی کتاب ہے۔ اب نافذ نہ ہو وہ الگ بات ہے، قرآن پاک کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ جو ہمارے بیٹھے ہیں فیصلہ کرنے والے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن قانون کی کتاب ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ قرآن کے ساتھ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے اتارا تورات کو، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، فیصلہ کرتے ہیں اس کے ذریعے نبی، وہ نبی جنہوں نے فرما برداری اختیار کی۔ لِلَّذِينَ هَادُوا، فیصلہ کرتے تھے یہودیوں کے لیے۔ وَالرَّبَّانِيُّونَ، اور رب والے، اللہ والے۔ والاحبار، اور علماء۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ نگران بنائے گئے اللہ کی کتاب کے۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہی دینے والے ہیں۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، پس نہ ڈرو لوگوں سے۔ وَاخْشَوْنِ، اور ڈرو مجھ سے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت خریدو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بس یہی لوگ ہیں کفر کرنے والے۔